کاشانۂ بصیرت ایک ایسا یوٹیوب چینل جس پر ہر قسم کی دینی کتب بالخصوص محروم بصارت افراد کے لیے آڈیو اور ویڈیو فارمیٹ میں دستیاب ہیں اور بالعموم تمام مسلمان برادران و خواہران کے لیے دستیاب ہیں۔ اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی ہر کتاب آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانۂ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ اب ہم کتاب 100 سوال بابت امام زمانہ علیہ السلام کا پارٹ نمبر 5 پڑھیں گے۔ سوال نمبر 43، اس کی کیا دلیل ہے کہ زمانے غیبت مہدی میں حکومت ولی فقیہ کے پاس ہو؟ جواب، گزشتہ بحث میں ثابت ہو گیا کہ اصل حکومت انسانی اجتماعی زندگی کے لیے لازمی ہے اور اس کے بغیر انسانی معاشرہ جنگلی قانون کا شکار ہو جائے گا اور انسان کے لیے ایسی زندگی ممکن نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کون شخص کس معیار کے ساتھ امام عصر کی غیبت کے زمانے میں حکومت کرنے کا حق رکھتا ہے؟ بلا شک مذہب شیعہ کی روح سے خدا کے بعد امت اسلامی کے امام اور زمامدار حضرت علی اور آپ کے فرزند تھے۔ زمانے غیبت تک ایک کے بعد دوسرا امت کی رہبری اور ولایت کے منصب پر فائز رہے۔ وہ سب ولایت عام اور خلافت کلی کے حامل رہے کہ جس کے حامل پیغمبر خدا تھے۔ زمانے غیبت میں اگرچہ کوئی خاص شخص نام اور خصوصیات کے ساتھ منصب حکومت کے لیے مقرر نہیں کیا گیا ہے، لیکن امر حکومت جو کہ اسلامی معاشرے کی لازمی ضرورت ہے کو خدا تعالیٰ نے نظر انداز نہیں کیا۔ لہٰذا عقل و نقل کی بنا پر زمانے غیبت میں اسلامی ولایت اور حکومت کا تسلسل لازمی ہے۔ اس بات کے پیش نظر شارع مقدس نے عوامی مشکلات کو حل کرنے میں سستی نہیں برتی اور خداوند تعالیٰ نے امام کو جو امت اسلامی کے اتحاد کا ضامن ہے اور تنظیم امور ملت کے لیے ناظم اور محافظ شریعت مقرر فرمایا ہے، بلا شک یہی دلائل امام زمانے غیبت امام میں بھی موجود ہیں۔ اس بنا پر نظام حکومت کا وجود لازمی ہے اور اسلامی تعلیمات کا تحفظ ایک قابل فہم اور مسلم امر ہے اور کوئی عاقل اس کا انکار نہیں کر سکتا۔ چونکہ اسلامی حکومت قانون پر مبنی ہوتی ہے اور قانون الہی احکام کے نفاذ اور پوری دنیا میں عدل و انصاف کی حاکمیت کے لیے مقرر ہوا ہے، لہٰذا ایسی حکومت کا سربراہ بھی ضروری ہے کہ 3 اہم صفات کا حامل ہو جو کہ ایک الہی حکومت کی اساس و بنیاد ہیں۔ ممکن نہیں کہ قانون پر مبنی ایک حکومت متحقق ہو مگر یہ کہ اس کا سربراہ اور رہبر ان 3 صفات سے متصف نہ ہو۔ نمبر 1 قانون کا علم، نمبر 2 عدالت اور نمبر 3 کفایت اور صلاحیت، اگرچہ یہ صفت پہلی صفت میں مندرج ہے۔ عقلی نقطہ نظر سے واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی بھی نادان یا ظالم اور فسادی کو مسلمانوں کے سربراہ کے طور پر انتخاب نہیں کرتا اور اسے ان کی قسمت اور جان و مال پر حاکم نہیں کرتا، کیونکہ شارع مقدس عوام کے جان و مال اور قسمت کی حفاظت کی خاطر خاص انتظام کرتا ہے۔ پس قانون کا تحقق ایک عالم اور عادل حاکم نہیں ہے، لہٰذا اسلامی معاشرے کا رہبر اور حاکم اولاً اسلامی احکام اور قوانین کا عالم ہونا چاہیے، ثانیاً عوام کے ساتھ اور احکام نافذ کرنے میں عدالت سے کام لے۔ اس طرح امر ولایت اور امت کی سرپرستی عادل فقیہ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے اور وہ مسلمانوں کی رہبری کا حقدار ہے۔ حاکم اسلامی کو فقہ اور عدالت کا حامل ہونا چاہیے، پس اسلامی حکومت کا قیام عادل فقیہوں پر واجب کفائی ہے۔ فقیہ کی ولایت حکومت کے یعقوب نے امام زمان کے نام عثمان بن سعید کے توسط سے ایک خط لکھا جس میں یہ سوال لکھا تھا کہ غیبت کے زمانے میں کس کی طرف رجوع کریں۔ امام نے
مسائل نہیں ہیں بلکہ زمانے کے واقعات مراد ہیں اور تمام واقعات مراد ہیں۔ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ائمہ طاہرین مسائل اور حوادث واقع کو صرف احتجاج تبریسی میں آیا کہ امام عسکری نے فرمایا جو فقہا اپنے نفس کی انحرافات سے اور وہ تمام اختیارات جو ائمہ کو حاصل ہیں انہیں بھی حاصل ہیں، اسے اصطلاح میں ولایت مطلقہ فقیہ کہتے ہیں، اور قانون خدا کی حکومت ہے۔ پس نتیجہ یہ نکلا کہ عصر غیبت میں ولی فقیہ جامع شرائط سوال نمبر 37 میں کہا گیا کہ غیبت امام سے مراد شخص اور جسم کی غیبت نہیں ہے بلکہ غیبت عنوان مراد ہے۔ اس صورت میں حضرت کے ساتھ ملاقات تین صورتوں میں ممکن ہے اگر پیش آئے۔ نمبر 1، حضرت مہدی کا دیدار غیر واقعی طور پر۔ اس طرح کے ملاقات کرنے والا بالکل انجان اور بے خبر ہو۔ اس طرح کے دیدار و ملاقات بہت زیادہ اور مسلسل ان افراد کے لیے ہوتی رہتی ہیں کہ جو حضرت کے جائے قیام کے پاس رہتے ہیں۔ نمبر 2، حضرت کے ساتھ حقیقی عنوان کے ساتھ ملاقات، بغیر اس کے کہ ملاقات کرنے والا مگر یہ کہ وہ ملاقات کے ختم ہونے پر متوجہ ہو۔ اکثر منقول ملاقاتیں اسی نوعیت کی ہوئی ہیں۔ نمبر 3، حضرت کے ساتھ حقیقی طور پر ملاقات، جبکہ ملاقات کرنے والا بھی دوران ملاقات متوجہ ہو۔ اس طرح کی ملاقاتیں کم نقل ہوئی ہیں کیونکہ غالباً خلاف مصلحت ہے۔ حضرت مہدی کی غیبت تامہ و کامل کے ساتھ منافات رکھتا ہے۔ ملاقات کی کیفیت کے حوالے سے یہ کافی ہے کہ حضرت متعلقہ افراد کے ساتھ دیگر انسانوں کی طرح روبرو ہوں اور ملاقات سے اپنا مقصد پورا کر لیں، اور حضرت اپنی شخصیت کا حقیقی تعارف اگرچہ بعد از ملاقات کروا دیں، بلکہ حضرت معمول کے مطابق ملاقات کے بعد ملاقات کرنے والے سے جدا ہوتے ہیں۔ کیا غیبت کبریٰ میں ممکن ہے کہ کوئی حضرت کی خدمت میں مشرف ہوا ہو؟ اس کا جواب مثبت ہے۔ روایات میں جو یہ کہا گیا کہ ملاقات حضرت کے مدعیوں کی تکذیب کرو، تو اس سے مراد وہ افراد ہیں جو امام سے ملاقات اور نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ہر نیک نیت اور پاک سیرت شیعہ حضرت سے ملاقات کر سکتا ہے، شرط فقط یہ کہ وہ انجام و واجبات اور ترک محرمات کرے تاکہ جمال یار اس کی آنکھوں میں چمک پیدا کرے۔ میں نے کہا کہ تیرا چاند جیسا چہرہ کیوں مجھ سے پنہا ہے؟ کہا اس نے تو خود حجاب ہے وگرنہ میرا چہرہ آیا ہے۔ سوال نمبر 45، کن افراد نے امام زمان سے ملاقات کی ہے؟ جواب، حضرت سے پہچانتے ہوئے یا نہ پہچانتے ہوئے ملاقات کرنے والوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ ہم نمونے کے طور پر یہاں پر صرف چند حکایتیں درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ نمبر 1، احتضار کی حالت میں مشرف ہونا اور موت سے نجات۔ آیت اللہ سید محمود شاہوردی نے فرمایا، جب مرحوم ایاچی کے ساتھ شہر مقدس کاظمین سے پیدل سامرا کی زیارت کے قصد و ارادے سے حرکت کی، حضرت سید محمد سلام اللہ علیہ کی زیارت کے بعد ایک فرسخ سے زیادہ کا راستہ طے نہیں کیا تھا کہ ایاچی صاحب کی حالت بالکل خراب ہو گئی، چلنے کی ذرا بھی ہمت نہ رہی اور وہ زمین پر گر پڑے۔ انہوں نے مجھ سے کہا
چونکہ میری موت یقینی ہے اور آپ لوگ میرے لیے کچھ نہیں کر سکتے، اگر تم یہاں ٹھہر جاؤ تو تمہارے لیے نقصان دہ ہے اور تم پر حرام ہے، لہٰذا آپ پر واجب ہے کہ چل پڑیں اور خود کو نجات دیں، اور چونکہ میرے متعلق آپ کے بس میں کچھ نہیں ہے لہٰذا آپ پر کوئی وظیفہ عائد نہیں ہوتا۔ بہرحال ناچار انہیں وہیں پر چھوڑ کر چل پڑے۔ اگلے دن جب سامرا پہنچے اور خان میں داخل ہوئے، اچانک دیکھا کہ ایاچی صاحب وہاں سے باہر آ رہے ہیں۔ سلام کے بعد میں نے پوچھا کہ مجھ سے پہلے آپ یہاں کیسے پہنچ گئے؟ انہوں نے فرمایا، ہاں، جیسا کہ کل تم نے دیکھا کہ میں مرنے کے قریب تھا اور کوئی راہ نجات نہ تھی، یہاں تک کہ میں لیٹ گیا اور آنکھیں بند کر لیں اور موت کا انتظار کرنے لگا۔ فقط کبھی کبھی جب صدائے نسیم کان پر پڑتی، ملک الموت سمجھ کر اس کی زیارت کے شوق سے آنکھیں کھول لیتا اور نہ پا کر دوبارہ آنکھیں بند کر لیتا۔ ایک دفعہ پاؤں کی آہٹ سنی، میں نے اپنی آنکھیں کھولیں، دیکھا کہ ایک شخص جس نے معمولی عربی لباس پہن رکھا ہے اور خچر کی لگام اس کے ہاتھ میں، وہ میرے سر پر کھڑا ہے۔ اس نے میرا حال پوچھا اور وسط راہ میں لیٹنے کی وجہ پوچھی۔ میں نے جواب دیا، میرا تمام جسم درد کر رہا ہے اور چلنے کی سکت نہ تھی، موت کا منتظر ہوں۔ انہوں نے فرمایا، اٹھو تاکہ تمہیں پہنچا دوں۔ میں نے عرض کیا، مجھ میں چلنے کی طاقت نہیں ہے۔ انہوں نے خود مجھے اٹھایا اور سوار کرایا۔ اس دوران میں نے محسوس کیا کہ اس کا ہاتھ میرے تمام بدن پر پھر رہا ہے۔ میں مکمل طور پر ٹھیک ہو گیا، اب تھکاوٹ کا نام نشان نہ تھا۔ وہ لگام کو تھامے چل رہے تھے۔ میں نے ان سے بہت التماس کی کہ سوار ہو جائیں۔ انہوں نے فرمایا، مجھے پیادہ روی کی عادت ہے۔ اس دوران میں نے دیکھا کہ سبز کپڑے کا کمربند انہوں نے باندھا ہوا ہے۔ میں نے اپنے آپ سے کہا، شرم نہیں آتی کہ سید اولاد رسول پیدل چلیں اور لگام تھام کر جانور کو کھینچیں اور تم سوار ہو؟ میں نے فوراً خود کو سمیٹ کر نیچے گرا دیا اور عرض کیا، مولا، التماس کرتا ہوں کہ آپ سوار ہو جائیں۔ اس وقت اچانک میں نے خود کو خان میں پایا اور کسی کا نام و نشان نہ تھا۔ کتاب داستان ہے شگفت سید عبد الحسین دستخیب، صفحہ نمبر 89۔ نمبر 2، حضرت آیت اللہ العظمیٰ عراقی کی بیٹی کا زیارت سے مشرف ہونا۔ حضرت آیت اللہ عراقی نے فرمایا، میری بیٹی حج پر جا رہی تھی، اسے ڈر تھا کہ ہجوم کی وجہ سے طواف مکمل طور پر اور اطمینان سے انجام نہ دے سکوں گی۔ میں نے کہا، یا حفیظوں یا علیموں کا ذکر مسلسل کرتی رہنا، اللہ مدد کرے گا۔ حج سے واپسی پر اس نے مجھے بتایا کہ مذکورہ ذکر کے ورد کی وجہ سے اعمال آسانی سے بجا لاتی رہی ہوں۔ البتہ ایک دن سوڈانیوں کا بہت ازدحام تھا، میں بہت فکر مند تھی کہ اب طواف کیسے کر پاؤں گی۔ اچانک کہیں سے آواز آئی کہ امام زمان سے متوسل ہو تاکہ آرام سے طواف کر سکو۔ میں نے پوچھا، امام زمان کہاں ہیں؟ کہا کہ یہی آقا جو تیرے سامنے ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگوار میرے سامنے چل رہے ہیں اور ان کے ارد گرد 1 میٹر جگہ خالی ہے۔ آواز آئی کہ اس حریم میں داخل ہو جاؤ۔ میں فوراً اس حریم میں داخل ہو گئی، دامن حضرت کو بوسہ دی اور حضرت کے پیچھے پیچھے طواف کیا، اس طرح 7 چکر پورے کیے۔ نمبر 3، حضرت مہدی کی طرف سے غذا کا آنا۔ حاج مومن نے بیان کیا کہ جوانی میں حضرت حجت سے ملاقات کا شوق مجھ میں شدت پکڑ گیا، اتنا بے قرار ہوا کہ کھانا پینا خود پر حرام کر لیا۔ تیسرے دن بے ہوش ہو گیا۔ اس دوران حضرت زمان کو دیکھا، انہوں نے مجھے ڈانٹا اور فرمایا، تیرے لیے کھانا بھیجتا ہوں۔ پھر ذرا ہوش آیا، رات کا 1 پہر گزر چکا تھا، کوئی مسجد میں نہ تھا۔ ایک آدمی دروازہ کھٹکھٹا رہا تھا، دروازہ کھولا، ایک اجنبی کو دیکھا، اس نے کھانا دیا اور کہا کہ برتن ممبر کے نیچے رکھ دینا۔ مزیدار چاول اور مرغ تھے۔ اگلے دن مرزا محمد آئے اور برتن مانگے۔ کیونکہ مشکوک لقمہ تمہارے دل کے لیے ضرر رساں ہے۔ ان کے ہمراہ روٹی اور کشمش وغیرہ تھی، وہ مجھے بھی دی۔ قدم گاہ پہنچنے پر فرمایا کہ میری موت نزدیک ہے، میں مشہد مقدس نہیں پہنچ پاؤں گا۔ میرے پاس 12 تومان ہیں، اس سے کفن و دفن کا انتظام کرنا۔ حاج مومن کہتے ہیں کہ میں وحشت زدہ سا ہو گیا۔ انہوں نے فرمایا، تسلی رکھو
اور کسی سے ابھی اس کا ذکر نہ کرو۔ جب کوہ طریق پہنچے بس کھڑی ہوئی اور مسافر امام رضا کو سلام کرنے میں مشغول ہو گئے۔ میں نے دیکھا کہ وہ بزرگ ایک طرف چلے گئے اور حضرت رضا کو سلام کرنے اور گریہ کرنے میں مشغول ہو گئے۔ انہوں نے کہا اے امام، اس سے زیادہ شاید مجھ میں لیاقت نہ تھی کہ آپ کی قبر شریف کے نزدیک آؤں۔ اس کے بعد روبہ قبلہ ہو کر لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں نے نزدیک جا کر چادر ہٹائی تو دیکھا کہ ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ میرے گریہ و زاری سے لوگ وہاں جمع ہو گئے۔ ان سے متعلق جو کچھ جانتا تھا بیان کیا۔ لوگ بھی بہت متاثر ہوئے۔ اس کے بعد ان کے جنازے کو صحن مقدس میں دفن کر دیا۔ سوال نمبر 46، حضرت مہدی کب آئیں گے؟ کیا اصولی طور پر حضرت کے ظہور کا سال، مہینہ اور دن معین کیا جا سکتا ہے؟ جواب، ظہور امام زمان اور طلوع فجر امامت کا ایک وقت مقرر ہے۔ بنا بر روایت اس کا وقت قیامت کے وقت کی طرح ہے، یعنی غیر از خدا کوئی بھی اس آفتاب عدل و انصاف کے ظہور سے متعلق اطلاع نہیں رکھتا ہے۔ معظم اسدی نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا کہ ظہور قائم آل محمد اور حکومت اسلامی کا قیام کب واقع ہوگا؟ حضرت نے فرمایا، وقت کو معین کرنے والے جھوٹ بولتے ہیں، جلدی کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور تسلیم ہو جانے والے نجات پائیں گے اور ہماری طرف لوٹ آئیں گے۔ کتاب بحار الانوار، علامہ مجلسی، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 103۔ اور خود امام زمان فرماتے ہیں کہ ظہور فرج ارادہ خداوندی سے مربوط ہے۔ جو لوگ وقت معین کریں وہ دروغ گو ہیں۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ، شیخ صدوق، صفحہ نمبر 484۔ زمانے ظہور کو کوئی بھی حتیٰ کہ رسول خدا بھی نہیں جانتے۔ جو کوئی ظہور کا وقت مقرر کرے وہ جھوٹا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ مسئلہ اس بات سے مختلف ہے کہ بعض روایات میں عام زمانے کا ذکر ہے، جیسے روز جمعہ، روز عاشوراء وغیرہ۔ سوال نمبر 47، کیا حضرت مہدی اپنے ظہور کے زمانے سے آگاہ ہیں؟ جواب، چونکہ ائمہ طاہرین علیہم السلام عالم غیب سے مطلع ہوتے ہیں اور بوقت ضرورت مطالب اور حقائق کو دریافت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمانے ظہور کو حضرت مہدی کے لیے الہام کرے گا، جیسا کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، ہم میں سے ایک امام غائب ہوگا، پس جب خداوند عالم اسے ظہور کرنے کا ارادہ کرے گا تو اس کے دل میں یہ بات ڈال دے گا اور وہ امر پروردگار سے ظاہر ہو جائیں گے۔ کتاب مہدی موعود، ترجمہ و نگارش علی دوانی، صفحہ نمبر 262۔ اس کے علاوہ امام صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ ایک روایت میں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول خدا کی وفات سے پہلے ایک مکتوب ان پر نازل کیا اور فرمایا، اے محمد، یہ ہے میری وصیت تمہارے خاندان میں سے نجیب اور برگزیدہ افراد کے لیے۔ پیغمبر اکرم نے فرمایا، اے جبرائیل، نجیب کون افراد ہیں؟ فرمایا، علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی اولاد۔ اس مکتوب پر چند طلائی مہریں تھیں۔ رسول خدا نے وہ حضرت علی کو دی اور فرمایا کہ ایک مہر کو کھولیں اور ان پر عمل کریں۔ پھر اسے ان کے فرزند حسن کو دی، انہوں نے بھی ایک مہر کو کھولا اور اس پر عمل کیا، اور اسی طرح امام موسیٰ ابن جعفر اپنے سے بعد والے امام کو وہ دیتے ہیں، اور امام مہدی کے قیام تک یہ سلسلہ اسی طرح جاری ہے۔ کتاب اصول کافی، مرحوم کلینی، جلد نمبر 1، صفحہ نمبر 280۔ لہٰذا بعید نہیں کہ امام غائب اپنے ظہور کے وقت سے اس مکتوب وصیت کے توسط سے، جو کہ ایک دستور العمل کے طور پر آپ کے پاس موجود ہے، باخبر ہوں۔ اسی طرح رسول خدا اور ائمہ طاہرین نے چند علامات کو حضرت کے لیے معین فرمایا ہو، اور ان علائم ظہور سے امام اپنے ظہور کے وقت سے آگاہ ہو جائیں۔ جیسے کہ رسول خدا نے فرمایا ہے، جب ظہور مہدی کا وقت آئے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی تلوار اور علم کو زبان عطا کرے گا، اور وہ کہیں گے کہ اے دوست خدا، اٹھ کھڑے ہو اور دشمنان خدا کو قتل کر دو۔ کتاب بحار الانوار، علامہ مجلسی، جلد نمبر 52، صفحہ نمبر 311۔ سوال نمبر 48، جواب، امام زمان اب تک ظاہر کیوں نہیں ہوئے؟ جواب، ہر انقلاب اور اجتماعی حرکت کی کامیابی کا دار و مدار کچھ خارجی و عینی حقائق اور شرائط پر ہوتا ہے، اور ان شرائط کی عدم موجودگی میں وہ اپنے ہدف تک نہیں پہنچ پاتا۔ اگرچہ انقلاب مہدی کی شرائط کا ایک حصہ آسمانی اور خدائی ہے، مگر اس انقلاب کا ظہور کچھ خارجی حقائق سے بھی وابستہ ہے،
جس طرح چشم فلک دور جہالت کی 5 صدیاں گزرنے کا انتظار کرتا رہا، تب جا کر کہیں نور رسالت ختمی مرتبت کا ظہور ہوا۔ یہ انتظار یعنی خدائی پروگرام کا اجرا بھی خارجی حقائق کے ساتھ متلازم تھا۔ پس ناقابل تغیر سنت الہی کے مطابق امام مہدی کا انقلاب خارجی واقعات یعنی مناسب ماحول اور انقلاب کو در کو قبول کرنے کے لیے عمومی فضا کی سازگاری وغیرہ کے ساتھ وابستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام سابقہ انبیاء کرام کے کار نبوت کے اختتام کے چند سو سال کے تلخ خلا کے بعد ظاہر ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کے باوجود یہ طریقہ نہ اپنایا کہ رسالت پیامبر کو درپیش مشکلات اور نامناسب حالات کو اپنی قدرت سے رفع کرے، بلکہ انقلاب الہی کو ان اجتماعی و طبعی عوامل اور امتحانات و مسائل کی بنیاد پر جاری و ساری رکھا کہ جو انسان کے لیے تکامل بخش ہیں۔ البتہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ خداوند تعالیٰ کی طرف سے بعض جزئی و دخالت غیر عادی اور غیر معمولی طریقے اور راستے سے انجام نہ پائے۔ جزیات ماحول سازگار بنانے میں بنیادی کردار ادا نہیں کرتی، فقط حرکت دلانے میں مؤثر ہوتی ہیں۔ کٹھن مراحل اور الہی رہنماؤں کے لیے اللہ تعالیٰ کی خاص توجیہات اسی کا مظہر ہیں۔ آتش نمرود کا ابراہیم کے لیے سرد ہو جانا، یہودی کے ہاتھ کا بے حس ہو جانا جو کہ پیغمبر اسلام پر تلوار چلانے کا قصد رکھتا تھا، جزئی توجیہات کی واضح مثالیں ہیں۔ انہی حقائق کی روشنی میں اب ہم انقلاب امام مہدی کا جائزہ لیتے ہیں۔ مسلم ہے کہ انقلاب مہدی بھی اپنے قیام کے لیے خارجی واقعات اور مناسب و سازگار ماحول کا متقاضی ہو، لہذا چونکہ آپ کا انقلاب ایک وسیع و عالمگیر اور ہمہ جہت ہوگا اور اتنی بڑی عظیم تبدیلی کے لیے فقط ایک رہبر لائق کافی نہیں ہے، بلکہ سازگار ماحول اور دیگر عینی حقائق بھی ضروری ہیں۔ انسانی نقطہ نظر سے ضروری ہے کہ مسلسل نابودی کا احساس متمدن انسان کے اندر ایجاد ہو اور اس میں ایک بنیادی احساس اشتیاق پیدا ہو تاکہ وہ پیغام عدالت و حقیقت حضرت مہدی کو قبول کرے، اور یہ فقط اجتماعی، سیاسی اور معاشرتی تجربوں کی بدولت ہی امکان پذیر ہے۔ مادی لحاظ سے بھی ضروری ہے کہ زمان ظہور میں انجام میں وظائف الہی کے تمام دنیا میں عالمی انسانی نظام کے بہتر اجرا کے لیے نظام اور عوام الناس کے درمیان بہترین رابطہ و تعلق کے لیے تمام مادی وسائل اور قوتیں بہتر سے بہتر طور پر آمادہ ہوں۔ بحث حلول المہدی شہید آیت اللہ صدر، صفحہ نمبر 75۔ باب چہارم، شرائط اور علامات ظہور، سوال نمبر 49۔ حضرت مہدی کے ظہور کی شرائط کیا ہیں اور علامات ظہور کے ساتھ اس کا کیا فرق ہے؟ جواب: شرائط ظہور سے مراد وہ شرائط ہے کہ جن پر روز موعود کا تحقق متوفق ہو اور عالمی عدالت کا دورہ ان سے وابستہ ہے، اور شرائط میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ پہلی شرط، ایک مکمل عادلانہ نظام کا وجود کہ جو ہر زمانے اور ہر جگہ کے لیے قابل عمل ہو اور انسانیت کے لیے سعادت و خوشبختی کا باعث ہو، دنیاوی اور اخروی سعادت کا ضامن ہو۔ واضح کہ اس طرح کے پروگرام کے بغیر کامل عدالت تحقق پذیر نہیں ہوگی۔ دوسری شرط، ایک لائق اور عظیم رہنما اور رہبر کا وجود جو زمانے کی رہبری کر سکے، الحمدللہ موجود ہے۔ تیسری شرط، ایسے ہم فکر اور ہم کار انصار و مددگاروں کا وجود جو ایک رہبر کی قیادت میں متحد ہوں۔ ایک عالمی عدالتی نظام کو جاری و ساری کرنے کے لیے یاور و انصار کی مدد ضروری ہوتی ہے تاکہ عدل و انصاف پر مبنی نظام کو طبعی اور عادی طریقے سے رائج اور نافذ کیا جا سکے۔ جن خصوصیات کا ان افراد کو حامل ہونا چاہیے وہ اسی شرط میں پوشیدہ ہیں، کیونکہ ان افراد کو خاص خصوصیات سے متصف ہونا چاہیے تاکہ اس اہم ذمہ داری کو پورا کر سکیں، وگرنہ ہر قسم کی مدد کافی نہیں ہے۔ چوتھی شرط، ایسے عوام کا وجود جو اجتماعی شعور، فداکاری اور اعلیٰ ثقافتی اقدار کے حامل ہوں تاکہ موعود کے پہلے مرحلے میں یہی لوگ حضرت مہدی کے پیروکاروں کے گروہ کو تشکیل دیں
وہ افراد جن سے تیسری شرط محقق ہوگی وہ عالمی محاذ پر صف اول میں ہوں گے، اور ایک معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جو عالمی اسلامی معاشرے کا پیشرو ثابت ہو، ایسے عوام کی ضرورت ہے۔ یاد رہے کہ مذکورہ بالا 4 شرائط روز موعود خالص نظام عدالت کے قیام کے لیے ہیں، لیکن اگر ظہور کے ساتھ مقابلہ کریں تو ایک شرط یعنی رہبر کا وجود کے علاوہ باقی صرف 3 شرائط کی ضرورت ہے، کیونکہ ظہور کا مطلب ہے کہ ایک ہستی جو قیام کے لیے تیار ہے اور وہ وجود رکھتی ہے۔ یہ کہنے سے ہم نے تیسری شرط کو ضمناً قبول کر لیا ہے۔ اب رہی یہ بات کہ شرائط ظہور اور علامات ظہور کا آپس میں کیا فرق ہے۔ پہلا فرق یہ ہے کہ ظہور کا رابطہ شرائط کے ساتھ ایک واقعی اور حقیقی رابطہ ہے، لیکن علامات اور نشانیوں کے ساتھ رابطہ کشف اور اعلان کے نقطہ نظر سے ہے، نہ کہ حقیقی اور واقعی رابطہ۔ دوسرا فرق یہ کہ علامات ظہور چند واقعات و حوادث سے عبارت ہیں اور یہ تمام قبل از ظہور تحقق پذیر ہوں گی، لیکن شرائط ظہور طولانی الہی پروگرام کے اعتبار سے واقعی اور حقیقی رابطہ رکھتی ہیں اور یہ شرائط ظہور کے پیدائش کا سبب ہیں۔ تیسرا فرق یہ کہ علامات ضروری نہیں ہیں کہ ایک ہی زمان میں سب کی سب وقوع پذیر ہوں، بلکہ ایک علامت پوری ہونے کے بعد دوسری علامت واقع ہوتی ہے۔ البتہ ممکن ہے ایک ہی زمانے میں یا دو سے زیادہ علامات وقوع پذیر ہوں، لیکن شرائط ایک دوسرے سے مربوط ہیں اور بتدریج ایجاد ہونی چاہیے، اور جو شرط وجود میں آ جائے وہ ختم نہیں ہوتی۔ چوتھا فرق یہ کہ تمام علامات ظہور سے پہلے ہوں گی اور ختم ہو جائیں گے، لیکن شرائط مکمل طور پر وجود میں نہیں آتی مگر یہ کہ ظہور نزدیک ہو جائے یا ظہور کے وقت، اور ممکن نہیں کہ ختم ہو جائیں۔ پانچواں فرق یہ کہ علامات ظہور کی نشاندہی کی جا سکتی ہے اور نہ جان سکتے ہیں کہ کون سی اب تک وجود میں آ چکی ہے اور کون سی ابھی تک وجود میں نہیں آئی ہے، لیکن شرائط کے بارے میں ایسا نہیں ہے، یعنی قبل از ظہور مکمل طور پر ایک ہی زمان میں پتہ نہیں چلایا جا سکتا یا انہیں حاصل نہیں کیا جا سکتا ہے، چونکہ بعض شرائط جیسا کہ عالمی سطح پر با اخلاص اور باشعور افراد کی کافی تعداد کے باوجود اس کے بارے میں صحیح تحقیق اور پہچان عام آدمی کے بس کی بات نہیں ہے۔ مزید تحقیق کے لیے کتاب تاریخ غیبت کبریٰ تالیف سید محمد صدر صفحہ نمبر 489 کی طرف رجوع کریں۔